بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب علامہ عبدالرشید حجازی صاحب۔ الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جنہیں ہلنا ہلو، باقی ٹک جو جنہیں بہنا آرام نہ۔ ہون جڑا ہلیا نہ کم وارے نہیں ہونا، بس بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو آپ کے چہرے اور نبضیں دیکھ کر اس کی روشنی میں مختصر گفتگو ہوگی۔ اور ابھی میرے بعد آپ جانتے ہیں جماعت کے عظیم ترجمان خطیب پاکستان خطیب ذی شان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ان کا مفصل خطاب ہوگا۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ گئی رات تک نصف رات ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے علماء کے خطابات سنے۔ ابھی جماعت کے عظیم خطیب مولانا قاری محمد بن یامین عابد حافظہ اللہ انہوں نے شان مصطفیٰ علیہ السلام پہ بڑا جاندار عوامی اور آپ کے جذبات دیکھ کے خطاب فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ اور پھر ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب انہوں نے
تھوڑا آپ کو ہلایا اور جماعت کا مقصد بتلایا۔ میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ آدھی رات گزر گئی یا مولا تیرے بندے گھر چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو اپنے کرم سے توفیق عطا فرما، دل سے بات کہنے کی توفیق دے اور دلوں تک پہنچا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کریں، بلا شبہ ہمارا منہج ہے، اس پہ ہم اتراتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں مرشد رہبر پیر وہ ملا جو کائنات میں سب سے اعلیٰ بالا، سچا سچا، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جناب محمد، تھوڑا آہستہ آہستہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنی مہربانی کرنی ہے، دلوں کے دروازے کھولے۔ میں چاہوں گا آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دوں۔ میری نظر آج پیچھے جا رہی ہے، کون تھے ہم اور کیا ہیں ہم؟ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اہل سنت ہیں ہم الحمدللہ، اور اہل سنت میں اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، اور اہل حدیث کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ الگ کوئی فرقہ نہیں، الگ سکول آف میتھڈ نہیں، یہ الگ کوئی تعلیم دینے والا فرقہ نہیں ہے، بلکہ کونین کا رب گواہ ہے۔ اہل الحدیث وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کا منہج نصب العین اور عقیدہ یہ ہو کہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث ہو۔ اللہ کی حدیث کیا ہے؟ خطبے میں آپ سنتے ہیں، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، قرآن اللہ کی حدیث ہے۔ حضرات، جس طرح قرآن وحی الہی اور رب کی حدیث ہے، اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان وحی الہی ہے اور فرمان پیغمبر حدیث ہے۔ وحی ہے وہ بھی، وحی ہے یہ بھی۔ نہ قرآن کے کسی حرف میں شک ہے، نہ آمنہ کے در یتیم کے کسی فرمان میں شک ہے۔ یہ ستھری تعلیم ہمارے پاس، اور وحی والی آسمان سے جس میں داغ اور دھبا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ سکول آف میتھڈ الگ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث عرض کروں گا، ایک مثال دوں گا، پھر میں نے ذرا کچھ اپنے ماضی میں جھانکنا ہے آج۔ حضرات، وہ حدیث ذہن میں لائیے جب آپ نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی 72 میں بٹے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے، الا فرقۃ واحدہ، دوسری روایت میں الا ملۃ واحدہ۔ پوچھا صحابہ نے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے وہ خوش نصیب گروہ، وہ طبقہ، وہ جتھا، وہ لوگ، وہ ملت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن جس پہ میں محمد
بس اللہ آپ کو جگائے یا سلائے، جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج پہ چلنے والا طبقہ، گروہ اور جماعت، وہ ملت یہی جنتی ہوگا، یہی صحیح دین پہ ہوگا۔ حضرات ذی وقار، پھر آپ نے ایک موقع پہ لکیر کھینچی زمین پہ، ثم خط خطین عن یمینہ، دو لکیریں دائیں کھینچی، پھر دو بائیں کھینچی، درمیان والی لکیر میں انگلی یا چھڑی رکھ کے فرمایا ایھا الناس انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، لوگو یہ راستہ میرا راستہ، یہ سڑک محمدی سڑک، یہ راستہ جنت کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین ہے۔ دائیں اور بائیں جانے والے راستے صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، خط مستقیم کی تعریف میتھمیٹک والے آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ ایک لکیر چاہے مشرق سے مغرب تک لمبی کھینچی جائے، ایک وہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ حضرات بندے کے میتھمیٹک میں ایک لکیر کا نام خط مستقیم ہو تو رب کے بھیجے ہوئے دین میں سے بھی ایک ہی لکیر کا نام صراط مستقیم ہے۔ اَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور پھر ایک سادہ مثال، پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ ہماری بستی کون سی ہے؟ کی نائدہ خلیل آباد، نال دو تین ہور بھی نے، وہ کیڑیاں نے؟ ایک اور کوئی آباد کرنا، ماشاءاللہ، یوسف آباد، حاجی آباد، خلیل آباد، اس تو بعد اسلام آباد، رادر میں رائے کوئی نہیں۔ حضرات یہ سارے آباد اللہ آباد رکھے۔ خلیل آباد کا بابا اے میرے آئی کمپنی تے نہیں تھی اوڑ راجپوت، ماشاءاللہ، میں پھر دھیان کر لو ذرا، میرے تو تھے اوڑا، میری بیعت کیتی ہوئی ہے تو اڑنا میں نبڑ لنا بھائی، میں لا لیا حساب۔ وہ شارکنوں میں کیا سی تم ہی اتھے رہ، انہوں پتہ لگے برائلر اوڑ بھی اڑے ہیں، لیکن وہ دوڑ گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ حضرات توجہ رکھنا، خلیل آباد کا ایک بابا ہے، نام فرضی رکھوں گا، قدرتی نام نکل آئے تو میرے کھاتے نہ پائے۔ خلیل آباد کا ایک بابا ہے، اس کا نام ہے نور دین، حاجی نور دین۔ اس کو اللہ نے 5 بیٹے دیے۔ اس کا بڑا بیٹا چودھری خالد، چودھری تو پہلے ہے نا، خالد، شادی ہوئی، بگڑ گیا، علیحدہ کر دیا، پورے خلیل آباد کی بستی میں شور مچا، لو جی حاجی نور دین دا پت خالد کھڑا ہو گیا جی۔ جو اس کے حصے میں آیا اس نے اپنا مکان الگ بنایا اور اوپر لکھ دیا خالد کیٹچ۔ دوسرا طارق بڑا ہوا، اس کی بھی شادی ہوئی، یہ بھی گیا، پھر پورے خلیل آباد میں شور پڑا، لو جی طارق بھی وکھرا ہو گیا، اس نے بھی لکھ دیا طارق منزل۔ اب تیسرا زبیر، اس کی شادی ہوئی، اللہ کرے خیر، یہ بھی گیا، پھر شور پڑا، لو جی حاجی نور دین کا زبیر بھی وکھرا ہو گیا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ چوتھا عزیر، شادی کی، یہ بھی گیا۔ پانچواں زہیر، شادی اس کی ہو گئی ہے، مجھے عملن وکھرا ہو گیا کہ نہیں؟ چارہ دیواری روڑا پیا، لو جی حاجی نور دین دا پت طارق وکھرا، خالد وکھرا، زبیر وکھرا، عزیر وکھرا۔ تو زہیر دیواری کسی نہیں آکھیا وکھرا، اللہ دی شادی بھی ہوگی، اپنے حصے دا مال بھی لے لیا، ہے بھی وکھرا ہے، پر انہوں پوری بستی کسے وکھرا آکھیا نہیں۔ سوال ہے کیوں؟ بڑا علیحدہ ہوا، اس نے لکھا خالد منزل، چھوٹا الگ ہوا طارق کیٹچ، اور چھوٹا زبیر الگ ہوا، اس نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کوٹھی حاجی صاحب دے حصے چو لبی۔
وہ بھی گیا. چوتھے نے بھی اپنا الگ بنایا, بوا علیحدہ, چولہا علیحدہ, تھڑا علیحدہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چولہا اپنا, بوا اپنا, تھڑا اپنا علیحدہ. مگر یہ 5 ماہ اس نے اپنا نام نہیں لکھا, یہ نور منزل میں رہتا ہے. آگی سمجھ, یہ نور منزل میں ہے, پیو دے بوئے تے ہے, پیو دے تھڑے تے ہے, پیو دے چولہے تے ہے. جیڑا پیو دے چولہے تے ہوئے وہ وکھرا نہیں ہوندا. او کو لگی سور, جیڑا پیو دے تھڑے تے ہوئے وہ وکھرا نہیں ہوندا. حضرات عملاً وکھرا مگر وکھرا آندہ کوئی نہیں ہے, علیحدہ مگر اس کو علیحدہ کہتا کوئی نہیں. کیوں؟ یہ باپ کے ساتھ ہے. نبی کی بیویاں ہماری مائیں, نبی ہمارا روحانی باپ, تے جڑا پیو نالا وکھرا نہیں ہوندا. چلو اور کھول دیتے ہیں. یہ بگڑا اس نے لکھ دیا جناب حنفی منزل, یہ گیا شافی منزل, یہ گیا احمد ابن حنبل کا ٹچ, یہ گیا مالکی منزل, اور یہ فقیر رہ گیا محمدی کہنے والا. حضرات اس لیے منہج اہل حدیث الگ سکول آف میتھڈ نہیں ہے, فرقہ نہیں ہے. یہ وہی منہج ہے ما انا علیہ اليوم بصحابی, اسی بات پہ کھڑا ہے جس پہ آمنہ کا در یتیم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ہیں. اس پہ آپ کو مبارک ہو. اب میں نے اس کے متعلق 1-2 باتیں آپ سے ذرا سخت بھی کرنی ہیں. حضرات اچھی طرح سمجھ لیں, نسبت اتنی بڑی بندہ کر لے, اتنی بڑی نسبت, پھر لوگ کہا کرتے ہیں چنگے پیو دا پتر پیو تے داغ نہیں لگن دندا. غور کرنا میری گل تے ذرا. چنگے پیو دا پت پیو تے داغ, ذرا غور تو کر, غور تو کر, تیری نسبت کہاں ہے اور تو نے اپنی نسبت لگائی کس سے ہے؟ حضرات محمدی ہو, بیٹا میرا ہو, اور وہ 5 وقت کا نمازی بھی نہ ہو, کہے میں اہل حدیث ہوں, بس مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا ہے. بیٹی میری اہل حدیث ہو, نسبت محمدی ہو, اور وہ پردہ نہ کرے تو پھر وہ محمدی نہیں ہے. ہمیں تو یہ دولت بڑی مہنگی ملی میرے بھائیوں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میرے سرپرست شاہ جی بعد میں تائید کر دیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, میرے منہج میں, میری دعوت میں, میرے پیغام میں اللہ کے فضل و کرم سے ذرہ برابر شبہ نہیں میرے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے, میری دعوت میں کمزوری, میری منہج میں کمزوری نہیں ہے. یہ پاسے کا سونا میرے بھائیوں, اللہ نے دولت اچھی دی ہو. ہاں, ایک آدمی نے ہندوانے لائے, ٹرک پورا اوتھے ٹھیر کر کے رکھ رہا, منجی پا کے گھر سو رہا. چل جے 5-6 کو لے بھی گیا تو کوئی نہیں, ڈانے رون لگا. ساتھ ہی ایک دکان ہے سنارے کی, سونا اس کے پاس کلو سے بھی کم ہے. اس نے ایک تالا پہلے لاکھ کو لگایا, پھر باہر تالا, پھر باہر 2 تالے, پھر چوکیدار کو کہا دھیان رکھی بھئی خان صاحب, دکاندار دھیان کری, سونا کلو بھی نہیں تے چوکیدار بھی تے تالے 5, دوانے کئی مان تے کھلے پے, تالا بھی کوئی نہیں. وہ دولت تمہارے پاس سونے والی, رکھو ہندوانوں کی طرح. غور کرنا میری بات پہ, دولت سونے کی اور رکھو ہندوانوں کی طرح. یہ قطعاً گوارا نہیں. آئیے میں بتاؤں یہ دولت کیسے ہم تک پہنچی. حضرات ذی وقار اصحاب رسول سے لے کے آج تک
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے اس دعوت کو ہم تک کیسے پہنچایا؟ آؤ جی آؤ، خیر قابو رکھی نبی حضرات، گزر گئی ہے کافی رات تو ہون لگ پی ہے سخت بات، اللہ خیر فرمائے۔ پھر سمجھیے غصے ہوں یا راضی ہوں آپ، اس کی پرواہ نہیں، دولت دیکھو کون سی ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں ملک افغانستان، اس کا غزنی صوبہ، وہاں بہت بھاری گدی تھی، بہت بڑا پیر تھا سید عبداللہ غزنوی، ہزاروں مرید تھے اس کے۔ اس نے ایک دن بخاری شریف میں دیکھا کہ آمنہ کے در یتیم محمد کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت پہ اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں۔ اللہ والا تھا، اس نے نہیں دیکھا میری گدی باری یا مرید بھاگ جائیں گے، اس نے کہا مرید جاتے ہیں تو جائیں، جس کا میں مرید ہوں وہ گدی نہ جائے۔ گل سمجھ ہوتی پئی ہے؟ جس کا میں مرید ہوں وہ گدی نہ جائے۔ رفع الیدین شروع کی تو یہاں شروع سے بڑا تعصب ہے افغانستان میں۔ لوگوں نے جا کے شکایت لگائی غزنی کے شاہ کے پاس کہ عبداللہ پیر بگڑ گیا، ایسے ہاتھ ہلاتا اور ہاتھ ہلانے والے کرسی والوں کے خلاف ہوتے ہیں، انگریزوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کرسی دی فکر ہوں دی، بلا لیا شاہ جی کو دربار میں، سارے مولوی جمع، کہا سید عبداللہ، کہا جی رفع الیدین چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ کتنی مہنگی دولت ملی یہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا رفع الیدین چھوڑ دو یا میرا۔ حضرات یہ ہے حب رسول، یہ ہے محبت رسول۔ کہا بادشاہ ملک چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے در یتیم سے وفا نہیں چھوڑ سکتا۔ فکرہ بڑا کمال کا کہا چلے جاؤں گا ہر ملک، ملک ماس کے ملک خدا ماس، فارسی بولتے تھے، جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک میرا ملک ہوگا، پرواہ نہیں۔ وہیں سے نکلا سید عبداللہ دلی کی طرف آیا۔ یہاں شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، طلباء کرام اور علماء بھی تشریف فرما ہے معذرت سے، یہ بات ان کی بھی میں ساتھ تھوڑی عرض کروں گا۔ یہ چلتا ہوا ادھر آ رہا ہے، چھوڑا یا سارا کچھ گھر بار چھوڑا، آقا کی سنت کو سینے لگایا اور چلا آیا۔ ادھر سید صاحب کو خواب میں سرور کونین علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں آگے بڑھ کر استقبال کرو، میرا ایک پروانہ میری سنت کے لیے ملک چھوڑ کے تیرے پاس آ رہا ہے۔ اور مولانا فرمایا کرتے تھے سید صاحب کہ اس نے حدیث تو میرے سے پڑھنا سیکھی ہے، باقاعدہ حدیث پڑھی ہے آ کے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے دلی میں، مگر فرماتے تھے نماز پڑھنا عبداللہ مجھے سکھا گیا ہے۔ ایک جنازے کی نماز پڑھائی سید عبداللہ غزنوی نے دلی میں، ایک نماز، اس ایک نماز پڑھ کر 500 بندے اہل حدیث ہوئے تھے۔ اور یہ جو شیخ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے تو نام ہی سنا ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، بر صغیر کا سب سے بڑا شیخ، دلی ریلوے اسٹیشن پہ کلی بن کے کام کرتا تھا۔ چھٹی کے بعد جماعت کو پتا چلا کہ سید صاحب نے کلی کی وہاں مزدوری لے لی ہے، اجلاس کیا انجمن نے، جماعت نے، شاہ جی ساڈا نک نہ وڈو، تنخواہ اور چاہیے لے لو۔ فرمایا بھائی اپنے کام سے کام رکھو،
میری کسی سبق میں غیر حاضری، میرے طلباء کی تربیت میں فرق، میرے ٹائم دینے میں فرق، ان کی تعلیم میں فرق، تربیت میں فرق، بات کرو، تمہیں میرے ذاتی کام سے کیا غرض؟ کہا نہیں شاہ جی ساڈی بڑی بےزتی ہے، تسی کلی بنے ہو۔ کہا چھوڑو اس بات کو، بات بھی پھر مل گئی۔ یہ آنے والا بیان کرتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا، اسٹیشن پہ اترا، میں نے کلی دیکھا، ایک بابا، سفید ریش، خوبصورت رنگ اور چہرے پہ نور۔ میں نے کہا بابا جی میں نے سید نذیر محدث دہلوی کے مدرسے میں جانا ہے۔ کہا بیٹے لے جاؤں گا۔ بابا جی کیا لوگے؟ کہا پتر جو دیں گے لے لا گا۔ کوئی بات نہیں، بستر اٹھایا طالب علم کا، برے صغیر کے سب سے بڑے شیخ نے، طالب علم ساتھ جا رہا ہے، یہ شیخ اس کا بستر اٹھا کے آ رہا ہے باہر گیٹ پہ تاکہ اندر پتہ نہ چلے، گیٹ پہ بستر رکھا۔ بابا جی کتنے پیسے دیاں؟ بیٹا دعا کر دینا، طالب علم ہے تو، تیرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھ رہے ہیں، تیری دعا ہی کافی ہے، بس دعا کر دینا، یہ تیرا کرایہ ہو گیا۔ اب یہ بیان کرتا ہے کہ 2-3 دن گزرے، میں نے بڑے شیخ کو دیکھا، اس کا رنگ ڈنگ داڑھی قد بالکل باب کلی سے ملتا تھا تو وہی۔ کہتا میں گیا، دوزانو بیٹھا، مدبانہ لہجے میں کہا استاد جی بالکل آپ کی شکل کا ایک بابا کلی تھا، بڑی مہربانی کی، طالب علم نو تے ایڈی وڈی گل پہ کرایہ نہیں لیا، یہ بھلا اور کی لبے؟ کرایہ اس نے نہیں لیا، دعا کا وعدہ کیا تھا استاد جی اس کے لیے دعا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹے میں کر دیتا ہوں دعا تو نے بھی کرنی ہے، گل دسی نہیں بچلی، دعا تو نے بھی کرنی ہے۔ کہتا بڑی دیر کے بعد یہ نقطہ کھلا کہ وہ بابا کلی میرے ادارے کا بڑا استاد شیخ الکل سید نذیر محدث دہلوی تھا رحمہ اللہ۔ حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث انڈیا کے زمانے کے جب آل انڈیا حدیث کانفرنس تھی، مولانا شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمہ اللہ، کیا سوچیں آج؟ واللہ میں نے ایک بات کی تھی ایک جگہ پہ، یہاں بھی دہراتا ہوں، سن لو، اہل حدیث صرف تنظیم نہیں، یہ تحریک ہے۔ یہ میرا لفظ ذرا سمجھنا ہے اور نوجوان خصوصاً سمجھے، یہ تنظیم نہیں، یہ تحریک ہے۔ تحریک کیا ہوتی ہے؟ سمندر سے پانی آیا، پہاڑوں سے آیا، دریاؤں میں پہنچا، نہر میں آیا، تحریک ہے، چل رہا ہے۔ نہر سے راجبہ میں آیا، چل رہا ہے۔ راجبہ سے کھاڑے میں آیا، چل رہا ہے۔ وہاں سے فصلوں میں پہنچا، کھیتیاں لہلہائیں، پانی میں تحریک ہے، پانی میں تحریک ہے، حرکت ہے، یہ چل رہا ہے، حرکت میں برکت ہے۔ جب تک اس میں حرکت رہی، فصلیں لہلہاتی رہی، فصلیں لہلہاتی، سبزہ نظر آیا، یہی پانی اسی نہر کا، اسی کھاڑے کا ایک تالاب میں کھڑا کر دیا، رکھ دیا، ضرورت تھی 10-12 دن گزرے، اس کی حرکت ختم، تحریک ختم، یہ جمود کا شکار ہو گیا، بیٹھ گیا، جم گیا، رک گیا، ایک جگہ پہ تھا۔ گزرنے والے ناک پہ کپڑا لے کے گزرتے، سڑان، بدبو، تعفن۔ حضرات اہل حدیث تحریک کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، رک جائے تو تعفن ہے۔ آئیے اپنے اسلحے کو پہچانیے۔ میرا بیٹا، ہائے کاش میرا بیٹا 5ویں کا طالب علم ہو اور اسے منہج اہل حدیث کی خبر نہ ہو، اس مسلک کا بندہ، اور جس میں 8 سال کا صحابی انس کلمہ پڑھے، 8 سال کی عمر میں انس صحابی کلمہ پڑھنے والا۔ حضرات میرے بیٹے کو صحیح نمازوں کی تعداد بھی نہ آتی اور رکعات بھی نہ آتی ہوں، منہج کا پتہ نہ ہو، یہ جرم میرا ہے یا آپ کا؟ کس کا جرم ہے یہ؟ کون اس جرم کو دھوئے گا؟
کون آ کر اس کا مداوا کرے گا؟ کون آ کر اس کا علاج کرے گا؟ اللہ کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ہوں، تھیلا بردار ہوں، اور گلستان رسالت قدنا چوکیدار ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، بھیک مانگ کر، جھولی پھیلا کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے نبی سے لاج رکھ لینا۔ نبی سے لگائی ہے تو نبی کی لاج رکھ لینا۔ وہ اہل حدیث نہیں ہے جس کے وجود سے آمنہ کے در یتیم کا رنگ نظر نہ آئے۔ وہ اہل حدیث نہیں جس کے عمل سے خوشبو نظر نہ آئے۔ شاہ شریف کڑیالوی رحمہ اللہ ایک دعوت پہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مال تو اچھا نہیں، سیل مین بڑے تگڑے، سیل مین ہوشیار، وہ جھوٹے موٹے مال کو سیل مین بیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس مال بہت اونچا ہے، ہم سیل مین کمزور ہیں، ہمیں تو حق اٹھائے لے جا رہا ہے۔ بات صحیح ہے۔ وہ حضرات ذی وقار، کبھی یہ تصور ہوتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے وہ اہل حدیثاں دے کسے بندے نو نہ چھیڑو، ایک عالم جنہ انہوں نے ویسے ہی پتا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ زمانہ تھا لوگ اہل حدیث کو دیکھ کے اہل حدیث ہوتے تھے۔ بڑے ادب سے عرض کروں، تقریر اثر رکھتی ہے مانتا ہوں، ایمان ہے میرا، مگر کعبہ کا رب گواہ ہے، تقریر سے زیادہ عمل اپنا اثر رکھتا ہے۔ کسی کو واسطہ پڑے یہ اہل حدیث ہے۔ وہ دکاندار ہو تو رنگ نظر آئے، وہ کاروباری ہو تو رنگ نظر آئے، وہ کسی جگہ کام کر رہا تو رنگ نظر آئے۔ اس کا رنگ تو چڑھتا جانا چاہیے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، شاہ جی سائی وال کے پاس 101 چک گادیاں کوئی اہل حدیث وہاں نہیں تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا آدمی تھا محمد علی گادی، اس کو میں نے نام سنا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا ماشاءاللہ ایم اے ایجوکیشن اور 2-3 ایم اے اور کر کے LLB کی، اب اس نے مقابلے کا امتحان دیا، وہ اہل حدیث ہوا۔ میں نے اس سے رات پوچھا، بیٹے نثار آپ کیسے اہل حدیث ہوئے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی اہل حدیث نہیں ملا، میں نے آپ سے شکوہ کرنا ہے۔ میں بہاول ملتان کے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی وہاں پڑھتا تھا، میرا روم میٹ اہل حدیث تھا، 2 سال اکٹھے رہے ہیں۔ حرام ہے جو مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے کبھی توحید کی یا نبی کی محبت کی دعوت دی۔ میں اس کو بریلویت کی دعوت دیتا تھا، اس ظالم نے کبھی مجھے دعوت، یہ لفظ استعمال وہ کر رہا ہے، کبھی دعوت نہیں دی۔ ہوا یہ کہ میں اتقاف بیٹھ گیا، نیٹ کا زمانہ ہے، میں نے کچھ حوالے ابن کثیر کے پڑھے، مجھے شوق اٹھا، میں ابن کثیر لے آیا، میں نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک ساری پڑھی۔ شوق اٹھا حدیث پڑھنی چاہیے، مجھے صحیح مسلم ملی، میں نے ساری پڑھی ترجمے والی، مجھے بخاری ملی، میں نے ساری پڑھی۔ اب میرے ضمیر نے کہا نثار اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا کہ تیرا باپ محمد علی گادی ہے، تو لوگ کہیں گے لو جی محمد علی کا پوتر بھی چلا گیا۔ میرے ضمیر نے کہا نہیں، آج عشاء پہ کروں گا۔ میں عشاء کے وقت گیا، گاؤں میں پہلا بندہ تھا، میں نے رفع الیدین کیا، ہنگامہ مچ گیا گاؤں میں۔ لو جی محمد علی کا چھور بھی روڑ گیا، محمد علی کا چھور بھی روڑ گیا، وہ بھی گیا۔ کہتا الحمدللہ ابھی مجھے 2 سال ہوئے اہل حدیث ہوئے، میرے گاؤں میں 50 سے زیادہ لڑکے اہل حدیث ہو گئے ہیں۔ میرا جنون ہے، میں خود پورا اہل حدیث نہیں، اللہ بھلا کرے میرا بھانجا ادھر وہاں ایک مسجد میں خطیب امام ہے، ماموں کانجن کا ہی پڑھا ہے، بڑا اچھا ہے، باذوق ہے، مسل کی تڑپ ہے، اس نے ان کو ذرا سنبھالے رکھا، کبھی ذیشان، کبھی درس دیا، کبھی چلا گیا۔
تو اللہ کا شکر ہے پاؤں پہ ابھی مسجد نہیں بنی. رات میں نے ان سے کہا ہے, اس کے ساتھ ایک اور زمیندار تھا, اس نے کہا جی میں 2 کناڑا ویچ دنا تے ویچ کے کنار رقبہ پنڈ چو لے دنا تے اللہ مسجد بڑھا دے, بن جائے گی انشاءاللہ, بن جائے گی. مگر جو میں رونا چاہتا تھا وہ یہ کہ 2 سال میرے ساتھ رہا اور میرا پارٹنر کوئی رہے میں اس کو دعوت نہ دوں, میرا دوست ساتھ رہے میں اس کو دعوت نہ دوں, کھرا مال میرے پاس ہو, خوشبو والا مال میرے پاس ہو. بھائی کمی میرے عمل میں ہے, غور کرنا پڑے گا. شاہ شریف کڑیالوی رحمت اللہ علیہ دعوت پکی کھیر بنائی, بندہ کہتا ہے میں نے بڑے شوق سے کھیر بنائی, امیر صاحب آ رہے, حضرت نے ایک چمچ لیا, منہ میں نہیں ڈالا, رکھ دیا, بڑی منتیں کی, شاہ جی چیک تو لو, دیکھ تو لو, کچھ نہیں بولے. جب یہاں سے مسجد چلے گئے, ساتھی نے کہا شاہ جی خیر کو تکلیف ہوگی. کہنے لگے یہ جو کھیر پکائی گئی ہے, جس بھینس کا دودھ ہے اس بھینس نے چوری کا چارہ کھایا ہے, کھیر سے مجھے بو آ رہی تھی, کھیر سے بو آ رہی تھی. میں خود اپنی بات کرتا ہوں, میرا تایا اللہ گری سادہ جا بندہ پینڈو مگر تھا اللہ والا. میرے بھائی کے گھر والی تائزد بھائی کے, وہ نماز چھوڑ دیتی تھی, تایا جی روٹی ہمارے گھر کھاتے, پھر اس کو تکلیف بڑی ہوتی. میں جب گھر جاتا تو مجھے شکایت لگاتی کہ ماما جی روٹی نہیں میرے کو کھان دیتے, تجھے یہ تک کہہ جاؤ. اللہ کا شکر ہے بڑے مال لیتے ہیں. میں نے ان سے کہا تایا جی نام لے کے میں کڑی اپنی اس پر جائی دا کیا, وہ بیچاری پریشان ہے تو روٹی کھا لیا کر, چپ کر رہے. شامی میں پھر کیا, سویرے پھر کیا. مسجد میں جا کے مجھے کہنے لگے کیا کرا, میں جدو روٹی کھان لگنا ہے نماز نہیں پڑھ دی, روٹی چ بو آندی ہے. سادہ بندہ شاہ جی, کو عالم نہیں, قرآن بہت پڑھتا تھا کوئی شک نہیں, مگر تھا اللہ والا. میں اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں آپ سے. پھر میں نے اس سے کہا بھئی بات کھل گئی ہے, تو 5 وقت کی نماز پڑھ روٹی کھائے گا. اللہ گواہ ہے جس دن اس کے ایک نماز بھی رہتی تایا لگا دوں, سوچ بشیرہ تو نماز نہیں پڑھی بھی روٹی جو پھر بو آ رہی ہے, میں نہیں کھانی. اور دل کے آئینے کو صاف کیجئے, اور یہ دل کا آئینہ صاف ہوگا رب سے تعلق جوڑنے سے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے سانسیں زیاں جاتا رہا. کہاں سے لاؤں وہ موتی اور ہیرے جو دن بھر مشقت تبلیغ کرتے اور سحری کو رب سے اپنا تعلق جوڑ کے رب کے دربار میں کھڑے ہوا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں پرانے, مجھے یاد ہے میرے اسکول کا زمانہ تھا, شوق تھا, مسجد میں کبھی سوتا, یقین مانیے 20-25 بزرگ ہمارے 1.5-2 گھنٹے اذان سے پہلے آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, پہلے آ کے پڑھ رہے ہیں نماز, تہجد پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور بھائیو عمل کی دنیا سب سے بڑی ہے. میں آج کی کانفرنس پہ آپ کا بہت وقت لے گیا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج ایک سبق لے کے جائیں. پہلا نمبر ایمان لے آئے, اہل حدیث سچی دعوت ہے. آپ کا اتفاق ہے, تھوڑا اتفاق ہے. جبری جماعت کھڑے کرونے میری عادت نہیں, منگوا مال میں لے آئی نہیں کدی, ادھار دے سودے دا کی فائدہ, نہ میں کدی سبحان اللہ مانگ کے لئی ہے تو نہ ادھار دا کدی سودا لیا. اس لیے اندر بولے آپ کا اندر. جب یہ مسلک سچا ہے تو نوجوان بیٹو سائیکل پہ بھی اہل حدیث لکھو, مکان پہ بھی اہل حدیث منزل لکھو, دکان پہ بھی اہل حدیث اشتہار ہی لگاؤ, شناخت اپنی کرواؤ. کعبہ کا رب گواہ رشتہ تیرا مدینے والے سے, اور تو شرمائے تو جھجکے, تجھے تو سینہ تان کر کہنا چاہیے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی, سانو چاہ بدرے منیر دیئے. کوئی اور لے لے, کسی کا رشتہ کسی سے ہو, ہمارا رشتہ تو سرور مدینہ سے ہے. میں مولانا عبد المجید یزدانی حفظہ اللہ, ان کی پوری ٹیم اور ان سے زیادہ اپنے سرپرست اعلیٰ سید سبتین شاہ صاحب نقوی
جن کی وساطت، دلچسپی اور سرپرستی سے آج کی یہ کانفرنس اتنی بھرپور نظر آئی، ان کے لیے اور ان دونوں سے بڑھ کے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، میں تو خود بڑا گناہگار ہوں، لیکن اللہ کی رحمتوں سے امید ہے وہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تیرے بندے تیرے لیے آئے، حاضری قبول فرما۔ مولا دل تیری دو انگلیوں میں اپنے بندوں کے دل پھیر دے۔ مولا ہمارے عمل بہت کمزور، ہم گناہگار، مگر تو غفار ہے۔ اللہ رحمت کی جھولی سے پرے نہ کر، رحمت کی چھتری سے پرے نہ کر، اپنا کرم فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے بزرگوں میں وہ حب رسول کا جذبہ بھر دے۔ اللہ ہمارے بزرگوں میں توحید کے نور کو بھر دے۔ اللہ کھرے ستھرے سچے سچے اہل حدیث بنا دے۔ اور آخر پہ میں اپنے ناظم اعلیٰ کی تائید میں، شاید پچھلے سال بھی کہا گیا تھا، ایک عرض کرنا جی تسلیم کر لو، دلاں تے دماغاں دی تفہیم کر لو، جمعیت بنا لو تے تنظیم کر لو، اس آوارہ زندگی چ ترمیم کر لو، میں خطرے دی گھنٹی کھڑکا رہا جے، سنبھل جاؤ ویڑا نازک آ رہا جے۔ حالات بدل رہے ہیں، ہم جتھا نہیں چاہتے، اللہ کی قسم ہم جتھا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آؤ ملو طاقت بن کر محمدی پرچم کو لہرائیں۔ ایک کلہ تے دو یارہ، ٹھیک ہے نا، ایک کلہ تے دو یارہ، ملو، ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، ہم سینہ تان کر شرک کے ایوانوں میں جا کر وہاں زلزلہ بے پاک کر دے اور محمدی پرچم کو لہرا دے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب محترم جناب یونس آزاد صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد اہل حدیثو، میں آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک سچے مسلک کے دائی ہیں اور آپ اہل الحدیث ہیں، جس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ وحی الہی پر ہے۔ اور اہل حدیث اس ملک میں وہ ہیں کہ جنہوں نے خود بھی سمجھا ہے اور عوام کو بھی سمجھایا ہے کہ ضروریات زندگی کا محور، ضروریات زندگی کا محور فقط اللہ کی ذات ہے، اور مقصد زندگی کا محور حضرت محمد الرسول اللہ ہے اور اتباع رسول ہے۔ اس لیے الحمدللہ اس پورے ملک میں مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو فرقہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلک اہل حدیث فرقہ ہوتا تو اس کی نسبت شافعیت کی طرف ہوتی، حنبلیت کی طرف ہوتی، اور بریلویت اور دیوبندیت کی طرف ہوتی، اور اس مسلک کی نسبت ہے تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف ہے اور سنت کی طرف ہے۔ تو میں آپ کو اور اپنے ورکروں کو، کارکنوں کو اور مؤسس خطباء کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا وقت، ہمارا ٹائم، ہمارا مال جو ہے
وہ الحمدللہ ایسے مشن پر صرف ہو رہا ہے کہ جس مشن کے بانی حضرت محمد رسول اللہ ہے. اسی مسلک کی تکمیل کے لیے اور اسی منہج کی تکمیل کے لیے جناب علی چاروں خلیفوں نے الحمدللہ اپنا وقت اور مال صرف کیا اسی مشن کی تکمیل کے لیے اور اسی کو استحکام دینے کے لیے. آج الحمدللہ پورے ملک میں من حیث الجماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس کے ورکر اور اس کے کارکن اور اس کی ذیلی تنظیمات، میری مراد اہل حدیث یوتھ فورس اور میری مراد جمعیت اساتذہ اور جناب علی ایسے ہی جمعیت طلباء، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان KPK اور جناب علی مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ، الحمدللہ صبح و شام اسی منہج کو اور اسی مسلک کو اور اس کی تکمیل کے لیے صبح و شام من حیث الجماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ورکر اور کارکن لگے ہوئے ہیں. اہل حدیثوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک دعوتی جماعت ہے الحمدللہ جو صبح و شام کتاب و سنت کے استحکام کے لیے لگی ہوئی ہے. اگر تم عزت وقار چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک تھانہ لیول سے لے کر اوپر تک ہمارا ایک ویٹ اور ایک وزن ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک مقام ہو، تو پھر آپ کو سنت کے مطابق، نبی پاک کے حکم کے مطابق آپ کو جمعیت میں آنا پڑے گا. پھر کتاب و سنت کی دعوت الحمدللہ ان جگہوں اس مقام پر پہنچے گی جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے نفیس ترین جو پلیٹ فارم ہے، جو ہر مانوی اور ظاہری غلاظت سے پاک ہے، الحمدللہ ہمارے ورکروں کو، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے معزز علماء کو، ہمارے ضلعی امراء اور ناصمین کو اور ہمارے تمام جتنے متعلقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ورکر کارکن ہیں، آج تک جماعت کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی ملک میں نہیں اٹھانی پڑی، اس لیے کہ ہماری قیادت اہل بصیرت ہے، بصیرت والی ہے اور الحمدللہ صاحب بصیرت ہے، دنا ہے، عقل مند ہے، کیونکہ اس کی 550-600 کے قریب جناب شورا ہے کہ جس میں شیوخ الحدیث موجود ہیں، علماء موجود ہیں اور سکالر موجود ہیں، پروفیسر موجود ہیں، کہ جب اس کی پالیسی کو طے ہوتی ہے تو الحمدللہ اس پر ہمیں یو ٹرن لینا نہیں پڑتا، اس میں الحمدللہ خیر و برکات ہوتی ہیں. تم اگر چاہتے ہو الحمدللہ کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہو، ایوانوں میں ہو، ہر چوک میں ہو، ہر شہر میں ہو، ہر بستی میں ہو، تو پھر آپ کے لیے بہترین کیا ہے؟ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، جس کے امیر جناب سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر اور جس کے ناظم اعلیٰ سینیٹر جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور جس کے سرپرست صوبہ پنجاب کے جناب سید سبطین شاہ اور جس کے امیر صوبہ پنجاب کے مولانا علامہ عبدالرشید حجازی. انشاءاللہ میں متکلم بحثیجتے ایک خادم اعلان کرتا ہوں اپنے ورکروں، اپنے کارکنوں کے لیے پورا صوبہ پنجاب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم اپنے معزز خطباء، اپنے معزز علماء، اپنے معزز ورکر کارکنوں کے ساتھ اسر یسر میں پنجاب کے خادمین 24 گھنٹے ساتھ ہیں. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں تجربہ کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. جب کبھی آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ 106 راوی روڈ سے آپ کو سکے بند اور ایک مقبول انشاءاللہ جواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کے لیے اپنا مال اور جان اور وقت صرف کرنے کی ہمت اور جرأت عنایت فرمائے. اللہ پاک ہمیں سب کو مہلک امراض سے محفوظ فرمائے.
تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ پاک تمام دل کے طوفانوں اور جناب علی شوگر جیسے اور دوسرے جو کینسر جیسے طوفان ہیں ان طوفانوں سے اللہ محفوظ فرمائے. آج کی آئی ہوئی عوام پبلک خواتین پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس جلسے کے جو معاونین ہیں جو اس کے کرانے والے ہیں اللہ سب پہ رحمت فرمائے. والسلام.